بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم برادران اسلام، الحمدللہ صحیح بخاری شریف کی یہ دوسری نشست ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی جہاں تک گفتگو ہو چکی تھی اس سے اگلی کی گفتگو ہوگی. پچھلی نشست میں ہم نے حدیث کی ضرورت اور اس کی حجیت اور امام بخاری کے سوانح پہ مختصر نظر ڈالے تھے. صحیح بخاری کی حدیث کی کتابوں میں کیا اہمیت ہے اس پر ہم نے مختصراً گفتگو کی تھی، اور وحی کے متعلق سے جو سب سے پہلا باب ہے کتاب الوحی، اس کی بھی الحمدللہ ابتدا ہو چکی تھی. وحی کے متعلق سے پچھلی نشست میں ہم نے 11 قسمیں بتائی تھیں کہ وحی نازل ہونے کی جو صورتیں تھیں وہ 11 ہیں. اس کے بعد امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب الوحی سے اپنی کتاب کی ابتدا فرمائی. اس میں اس وحی سے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت کو آپ نے دلیل کے طور پہ پیش کیا. اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ چونکہ اس چیپٹر کا نام وحی سے متعلق ہے تو وحی سے ریلیٹڈ کوئی حدیث لاتے، وحی سے متعلق کوئی حدیث لاتے، لیکن آپ نے نام کے بعد فوراً جو ہے ایک اور حدیث لے کر آئے، جس حدیث کو حدیث نیت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. حدیث انما الاعمال بالنیات کو آپ نے سب سے پہلے نقل کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وحی سے آپ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے، باب کا نام وحی سے متعلق باندھا ہے. باب کیف بدأ الوحی کے نام سے آپ نے، کیف کان بدء الوحی کے نام سے آپ نے باضابطہ طور پہ باب باندھا ہے. اس کے تحت احادیث لانی چاہیے تھی، لیکن آپ نے اس کے متعلق احادیث لانے سے پہلے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اس حدیث کے متعلق سے آپ نے سب سے پہلی حدیث لائی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں نیت کی بڑی اہمیت ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت درست ہو تو عمل قابل قبول ہوگا، نیت درست نہ ہو تو عمل کیسا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشقت بھرا کیوں نہ ہو، کتنا ہی تکلیفوں سے مصیبتوں سے بھرا کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کتنا ہی عظیم کام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو تمام کاموں کی اصل بنیاد نیت ہے. نیت درست ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. نیت درست نہیں ہے تو عمل کی کوئی قدر نہیں ہوگی. اسی وجہ سے اس اہمیت کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا اسی حدیث سے فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات. پہلے ہم حدیث پاک کا متن پڑھیں گے، یعنی حدیث کی وہ عبارت، عربی کے وہ الفاظ پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کے متعلق سے وضاحت ہوگی. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ سو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جسے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یا جس کی ہجرت کی اس نے نیت کی۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں سب سے پہلی قابل لحاظ چیز یہ ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جس شخص نے جس کی جو نیت کی اس کے لیے وہی کچھ ہے، جیسی اس کی نیت ہوگی ویسے ہی اس کو پھل ملے گا، جیسی اس کی نیت ہوگی ویسے ہی اس کو بدلہ ملے گا، صلہ ملے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف ہم پیش کریں گے۔ یہ تقریباً پورے بخاری میں یہ سلسلہ رہے گا کہ جو حدیث کے اہم راوی ہیں، اصل راوی ہیں، ان کا ہم مختصر تعارف پیش کریں گے، اس کے بعد حدیث کی وضاحت کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے 6 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ ایک قول ہے کہ انہوں نے نبوت کے 5ویں سال میں اسلام قبول کیا۔ ہلال بن یصاف نے کہا کہ حضرت عمر 40 مردوں اور 11 عورتوں کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے، اور لیث نے کہا کہ 33 مردوں کے مسلمان ہونے کے بعد آپ اسلام لائے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے اسلام لانے کے بعد 40 مسلمانوں کا عدد مکمل ہوا۔ یہ آخری قول ہمارے یہاں مشہور ہے، ورنہ 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک تو 33 مردوں کے بعد آپ اسلام لے آئے، ایک قول یہ ہے 40 مرد 11 خواتین کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اسلام لے آئے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ مردوں اور خواتین کی مجموعی تعداد 40 ہونے والی تھی، یعنی 39 ہو چکی تھی، آپ کے اسلام لانے کے بعد وہ عدد مکمل 40 ہو گئی، یعنی 40ویں آپ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت جبریل نازل ہوئے، انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے عمر کے اسلام لانے پر مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ان کو فاروق کا لقب دیا گیا کیونکہ جس دن وہ اسلام لائے اس دن اسلام کا ظہور اور غلبہ ہو گیا۔ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا، حضرت جبریل حضور کے پاس تشریف لا کر کہنے لگے کہ فرشتے حضرت عمر کے اسلام لانے کی مبارکبادی دے رہے ہیں، اور جس دن آپ نے اسلام کو قبول کیا اسی دن سے اسلام کا غلبہ ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت کی ہیں ان کی تعداد 537 ہیں، ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 81 احادیث ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی بھی رہے ہیں، تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، 11 سال تقریباً آپ نے حکومت کی ہے، اور 2 بڑے بر اعظموں پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ ہی کے دور میں بیت المقدس آزاد ہوا۔ بہت سارے کارنامے، کئی علاقوں کے فتوحات آپ کے حصے میں آئے، اور اسلامی معاملات میں، اسلامی فقہ میں آپ کی وجہ سے بے شمار مسائل کا اضافہ ہوا۔ قرآن و حدیث کی صحیح فہم جو ہونی چاہیے تھی، آپ کی وجہ سے امت تک وہ فہم، وہ سمجھ صحیح طور پر امت تک پہنچ سکی۔ باضابطہ طور پہ آپ کے فکر، آپ کی رائے، آپ کے خیال کے متعلق سے علماء نے، محدثین نے، امت نے گواہی دی ہے کہ جو خیال عمر کا ہوتا ہے اسی خیال کے مطابق وحی نازل ہوتی ہے، یعنی آپ کا خیال وحی سے مطابقت کرتی تھی،
بے شمار ایسے حالات اور واقعات گزرے ہیں جس میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی، تو آپ کا وہ مقام و مرتبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا عمر نبی ہوتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر جلوگر ہوئے، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح یہاں ایک بات قابل لحاظ ہے کہ جس طرح قرآنی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، یعنی کون سی آیت کس وقت کس موقع پر نازل ہوئی، ویسے ہی احادیث کا بھی اسباب ورود ہوتے ہیں۔ احادیث کے بھی اسباب ورود ہوتے ہیں، یعنی کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو فرمایا ہے، اس بات کو آپ نے ارشاد فرمائی۔ باضابطہ طور پہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اسباب ورود پر، یعنی حدیثوں کے خاص وہ مواقع جن کے پس منظر میں حضور نے کوئی فرمان جاری کیا، کوئی حکم جاری کیا، کوئی بات آپ نے فرمائی، تو یہ باضابطہ طور پہ اسباب ورود کے نام سے محدثین میں مشہور ہے۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس پہ تحقیقات کی ہیں۔ یہ جو حدیث نیت کے متعلق سے ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس حدیث کے متعلق سے روایتوں میں آتا ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کا سبب یہ ہے، یہ ایک شخص نے مکے میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اس شخص کا نام واضح طور پہ روایت میں نہیں بتایا گیا۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی۔ جس خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ تھا، جس کو انہوں نے پیغام دیا تھا، وہ خاتون مدینہ ہجرت کر کے چلی گئی۔ وہ شخص بھی اس کی نکاح کے خاطر اس سے نکاح کی رغبت میں مدینہ چلا گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، اور اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، یعنی ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے، یہ نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ تو یہ حدیث اسی پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر کسی نے اس لیے ہجرت کی کہ وہ عورت سے نکاح کرے یا دنیا حاصل کرے، تو اس کو ہجرت کا صلہ وہی ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیے ایک ہی عمل ہے، صحابہ نے بھی مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی، اور مہاجر ام قیس اس شخص نے بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ان کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ ہجرت قابل قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ہجرت کے بدلے انہیں بے شمار ثواب ملا، اور ایک قربانی کے تحت اس عمل کو شمار کیا گیا۔ لیکن اس شخص نے بھی ہجرت کی، اس کی نیت یہ تھی کہ عورت سے نکاح کرنے کے خاطر اس نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ عمل دونوں کا ایک ہے، نیت بدلنے کی وجہ سے اس کا ثواب اور اس کی جزا میں تبدیلی آ گئی۔ حدیث انما الاعمال بالنیات کا شرف، یہ حدیث اتنی مبارک اور اتنی متبرک حدیث ہے، علماء کے بے شمار اقوال اس حدیث کی تعریف میں ہیں۔ یعنی پورے احادیث کے ذخیروں میں سے کچھ ایسی منتخب، کچھ ایسی چنی ہوئی احادیث ہیں جن احادیث کے متعلق سے علماء نے کچھ ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ یہ حدیث ایسی ہے، اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ اس پایے کی حدیث ہے، یہ اس حیثیت کی حدیث ہے۔ تو انہی گنتی اور منتخب چنیدہ حدیث میں سے اس حدیث کا بھی شمار ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس حدیث میں فقہ کے 70 ابواب ہیں۔ اس حدیث میں 70 فقہ کے ابواب سمیٹے ہوئے ہیں، یعنی فقہ کے آپ باب در باب تقسیم کریں گے تو فقہ کے 70 باب اس حدیث میں سموئے ہوئے ہیں۔ اور اس حدیث کی برکت یہ ہے، علماء اپنی تصانیف میں اس حدیث کو سب سے پہلے لکھتے ہیں کیونکہ عموماً اس کی حاجت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اعمال میں اصل چیز نیت ہے۔ امام عبد الرحمن مہدی یہ کہتے تھے کہ جو شخص بھی کوئی
کتاب تصنیف کرے اس کو چاہیے کہ اس کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لکھے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کی ابتدا اس حدیث سے فرمائی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے متعلق سے فرمایا، اصول اسلام 3 احادیث پر مشتمل ہیں۔ اسلام کی بنیادیں 3 حدیثوں پہ ہیں۔ 3 بنیادی ایسی حدیثیں ہیں جس پر سارا دین کھڑا ہے۔ اگر کوئی دین کو سمجھنا چاہے، اس کی گہرائی میں جانا چاہے، ان 3 حدیثوں کو سمجھ لے گا تو وہ مکمل دین سمجھ لے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حدیث ہم نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ جان لیا اور اس کے بعد پتہ چلا بھائی اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ ہیں کئی اہم باتیں ہیں لیکن اتنی کوئی خاص بات نہیں کہ پورا دین ان 3 حدیثوں میں سمیٹ کر آ جائے۔ تو اس کے لیے محدثین کی وہ گہرائی والی نظر کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے علماء، ائمہ اکرام، محدثین جس پائے کی نظر رکھتے تھے، جو بلند فکر رکھتے تھے، ان کے علم اور فکر میں جو گہرائی تھی، وہ جب تک نہیں ہوگی ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ یہ حدیث کیسے دین کی بنیادی حدیثوں میں سے ہیں، یا 3 حدیثیں 5 حدیثیں کیسے پورے دین کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے وہ علم میں، فکر میں گہرائی کی ضرورت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث دین کی 3 بنیادی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی بالکل ظاہر ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات، کوئی نئی عبادت نکالی جس کا دین میں منشا نہ ہو، وہ مردود ہے۔ یعنی کوئی ایسی نئی بات دین میں پیدا کی جس کی گنجائش دین میں نہیں تھی، تو وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جس کو امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ 3 حدیثیں وہ ہیں، اگر کوئی گہری نظر سے دیکھنے والا ہو تو پورے دین کی بنیاد انہی 3 چیزوں میں ہے۔ دیکھیے، دین کی ایک اہم بنیاد احکام ہے، حلال و حرام کی باتیں ہیں۔ حلال و حرام کے متعلق سے یہ جو حدیث ہے انشاءاللہ تعالی اگلی کسی نشست میں، یہ بھی بخاری ہی کی حدیث ہے۔ تینوں حدیثیں امام بخاری نے اس کو روایت کی ہیں۔ ان حدیث کی جہاں ہم تشریح کریں گے وہاں مکمل طور پہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ دین کا ایک بہت بڑا حصہ اعمال سے متعلق ہے، حلال و حرام سے متعلق ہے۔ تو یہ بات صاف طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حلال و حرام سے متعلق تمام احکام اس حدیث سے متعلق ہو گئے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دین وہی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کر گئے، جس کو آپ نے ہم تک پہنچایا، وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ بھی دین نہیں ہے۔ جو اصول قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچے ہیں، ان اصولوں پہ قائم رہ کے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر نئے معاملات بھی اگر دین میں آ جاتے ہیں، وہ نئے معاملات قرآن و حدیث کی دی ہوئی بنیادوں سے میل کھاتے ہیں، اس کی مخالفت میں نہیں ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس کے اپوز میں نہیں ہے، تو پھر وہ تمام بنیادیں دین ہی میں شامل ہوں گی۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بالکل عام مثال ہے، بہت ہی مشہور مثال ہے کہ حضور کے دور میں پکی مسجدیں بنانے کا طریقہ رائج نہیں تھا۔ باضابطہ طور پہ دینی ادارے بنا کر اس کو ایک سسٹم کے تحت چلانے کا طریقہ رائج نہیں تھا۔ آج یہ طریقے ایجاد ہوئے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ بدعت ہے، نیا کام ہے، تو اس سے کہا جائے گا اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنانا یہ حضور کے عمل سے ثابت ہے، حضور کے دور میں یہ ہوا، خلفاء نے اس پہ عمل کیا۔ اور تعلیم کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کرنا، دین کو سیکھنا اور سکھانا، سمجھنا سمجھانا، یہ حضور کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ خود حضور نے اس پہ عمل کیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ تو یہ بنیادی 2 باتیں حدیث پاک میں موجود ہیں، حضور کی سیرت میں موجود ہیں۔ تو اب اگر اس کی شکل آگے چل کر کے کتنی ہی کیوں نہ بدل جائے،
یہ چیز بدعت نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں، ایک تو نیتوں کے متعلق سے، ایک حلال و حرام کے متعلق سے، دین میں کوئی نئی بات پیدا نہ کرنے کے متعلق سے۔ ان 3 باتوں کے متعلق سے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ 3 باتیں دین کی بنیادیں ہیں، انہی 3 باتوں پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ امام ابو داؤد نے ایک اور روایت کی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث روایت کی ہیں، ان میں سے انتخاب کر کے میں نے کتاب السنن یعنی امام ابو داؤد کی سنن ابو داؤد کے نام سے جو مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں آپ نے ان ہزاروں حدیثوں میں سے کچھ حدیثوں کو آپ نے اس میں نقل کیا جس کا میں ضامن ہوں، پس ان میں نے صحیح اور ان کے مشابہ اور مقارب حدیث لکھی ہیں۔ ان میں سے 4 احادیث ایسی ہیں جو انسان کے دین کے لیے کافی ہیں۔ امام ابو داؤد اتنے بڑے وقت کے محدث ہوتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ ہزاروں احادیث مجھے یاد ہیں، بلکہ ایک اور روایت میں لاکھوں احادیث کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ میں نے 5 لاکھ احادیث کو حفظ کر لیا ہے، ان میں سے کچھ ہزار حدیثوں کا میں نے انتخاب کیا۔ ان ہزاروں حدیثوں میں سے کچھ حدیثوں کو میں نے اپنی کتاب سنن یعنی سنن ابو داؤد میں نے محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان میں سے بھی 4 حدیثیں ایسی ہیں جن پر پورے دین کی بنیاد ہے۔ ایک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، دوسری حدیث حلال ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے، تیسری حدیث کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ غیر مقصود باتوں کو ترک کر دے، یعنی جو مسلمان کے لیے فائدہ مند نہ ہو ان چیزوں سے وہ دور ہٹ جائے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور چوتھی حدیث یہ ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے جب تک پسند نہ کرے وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 بنیادی حدیثیں ہیں جس کو امام ابو داؤد نے یہ فرمایا کہ ان پر دین کی بنیاد ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، کسی نے 3 حدیثوں کو دین کی بنیاد کہا، کسی نے 4 کو، کسی نے 5 احادیث کو دین کی بنیاد کہا۔ ان تمام حدیثوں میں سب سے بنیادی طور پہ سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی نیت کے متعلق سے جو حدیث ہے اس کا ذکر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیت کا دین میں کیا مقام ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نیتوں کے متعلق سے فرمایا ہے کہ جو مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کے نیت میں اخلاص ہوتا ہے، ان بندوں کے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے۔ اس طرح بے شمار آیات آئی ہیں، احادیث میں بھی الگ الگ الفاظ کے ساتھ، الگ الگ انداز کے ساتھ نیت کی اہمیت کے متعلق سے بے شمار احادیث آئی ہیں۔ اس کی قدر اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ بات خوب سمجھ لینا چاہیے ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کی حیثیت نہیں ہے، اس کے مقدار کی حیثیت نہیں ہے، یعنی کوانٹٹی کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ نے کتنا کیا، کتنی رکعتیں آپ نے نماز پڑھی ہے، کتنے روزے آپ نے رکھے ہیں، کتنے ہزار یا لاکھوں روپے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان سے بھی بڑھ کے اہمیت والی چیز آپ کی نیت ہے، جس نیت پر آپ نے یہ تمام کام کیے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس عمل کی اہمیت ہوگی اللہ کی نظر میں۔ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت میں خرابی ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ روایات میں آیا ہے اس کو ایک گندے کپڑے کے مانند ان تمام اعمال کو لپیٹ کر کرنے والے کے منہ پہ پھینکا جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ سیاستہ کی روایتوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اس کا
नाम आमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने तुझ पर ये एहसान फरमाया है, अल्लाह की तुझ पर इतनी इतनी इनामात थी, तूने उसके बदले क्या किया है। वो शहीद कहेगा, मौला मैंने तेरे खातिर सब कुछ कुर्बान करके, माल, अपनी दौलत सब कुछ कुर्बान करके, अहलो अयाल को छोड़कर, सारी दुनिया को तर्क करके तेरे खातिर मैदान जिहाद में उतरा। मैंने तेरे खातिर लड़ा, इस्लाम के दुश्मनों से, दीन के दुश्मनों से मैंने लड़ा और जिहाद किया, यहाँ तक कि तेरी राह में मैंने अपनी जान तक को कुर्बान कर दी। वो इन तमाम वाक़यात को बयान करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलेगा, तूने जो जिहाद किया था इसलिए नहीं कि मैं राज़ी हो जाऊं, मेरी रज़ा के लिए, मुझे खुश करने के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए तूने ये अमल नहीं किया, बल्कि तूने जो अमल किया है, तूने जो जंग में शिरकत की, लड़ा, ज़ख्म खाए, खून बहाए और आखिरकार जान दे दिया, ये मेरी खातिर नहीं, ये इसलिए था कि लोग तुझे बहादुर कहें, लोगों में तेरी वाहवाही हो, तेरा चर्चा हो। उसके बाद हुक्म दिया जाएगा कि इसे ले जाएं, जहन्नम में डाल दें। फरिश्ते मुंह के बल, बाज़ रिवायत के अल्फाज में है माथे के बल, घसीटते हुए उसको ले जाया जाएगा और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद एक और शख्स आएगा, उसको अल्लाह के बारगाह में पेश किया जाएगा। उससे ये कहा जाएगा कि तुझ पर अल्लाह की इतनी इतनी इनामात हैं, तूने उसके बदले क्या किया। वो कहेगा कि मौला मैंने तेरी रज़ा के खातिर तेरी किताब का इल्म हासिल किया, उसको लोगों को सिखाया और तेरे दीन के खातिर मैंने ज़िंदगी भर दीन की खिदमत की, इल्म हासिल किया और उस इल्म को सीखने सिखाने में, उस इल्म को दुनिया तक पहुंचाने में मैंने मेहनत की, सारी ज़िंदगी इसी में लगा दी, हत्ता कि मैं दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलेगा कि ऐ बंदे, तूने जो मेरी किताब का इल्म हासिल किया था उसकी वजह ये नहीं कि मैं तुझसे राज़ी हो जाऊं, बल्कि तूने इसलिए किताब का इल्म हासिल किया था कि लोग तुझे कारी कहें, तुझे कुरान का बेहतरीन कारी कहें। और तूने जो इल्म दीन हासिल किया था, लोगों को जो सिखाया था, उसकी वजह यह है कि लोग तुझे बहुत बड़ा आलिम कहें, बहुत बड़ा साहिबे दीन कहें, ईमान वाला कहें, इल्म वाला कहें। तूने अपनी शोहरत के खातिर, अपनी मकसद के खातिर ये सब कुछ किया, तो फिर उसके लिए भी वही हुक्म होगा कि ये तेरा सारा अमल, तूने जो कुछ किया, ये दुनिया के खातिर किया, दुनिया वालों के खातिर किया। हुक्म होगा, जाओ इसे भी घसीट कर ले जाओ और जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसको मुंह के बल घसीटते हुए ले जाएंगे, जहन्नम में डाल देंगे, अल-अयाज़ु बिल्लाह। उसके बाद एक और शख्स आएगा, उसके सामने भी अल्लाह की नेमतों का तज़किरा किया जाएगा। उसके बाद उससे सवाल होगा, इन नेमतों के बदले तूने क्या किया। वो कहेगा, मौला तूने मुझे बहुत माल और दौलत से नवाजा था, मैंने तेरी राह में अपनी सारी दौलत खर्च कर दी, तमाम माल तेरे राह में मैंने लुटा दिया। अल्लाह की तरफ से जवाब मिलेगा, तूने मेरी खातिर माल को नहीं खर्च किया, बल्कि इसलिए तूने माल खर्च किया ताकि लोग तुझे सखी कहें, लोग तेरे चर्चे करें, तेरी तारीफ़ करें। तूने लोगों के खातिर, अपनी वाहवाही के खातिर माल खर्च किया था, तो उसके लिए भी वही हुक्म होगा कि जाओ इसे ले जाकर जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते आएंगे और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अंदाज़ा लगाएं, 3 मिसालें हमारे सामने पेश की गई। एक शख्स अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया, एक ने दीन की खिदमत में पूरी ज़िंदगी लगा दी, एक ने अपनी ज़िंदगी भर का तमाम माल अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया। इतने बड़े बड़े अमल करने के बावजूद भी उनको सिला क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बल्कि उल्टा नुकसान में पड़ गए। वजह क्या है? वजह यह है कि आमाल की हैसियत बाद में होगी, पहले उनकी नीयतों को देखा जाएगा। अगर नीयत काबिल कबूल है, अल्लाह की खातिर है,
تو پھر اس نیت کی اہمیت ہوگی۔ اگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس عمل کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اصل اہمیت نیت کی ہے۔ اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے لیکن اس خرچ کرنے کے پیچھے یہ نیت ہے کہ میں اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اس 1 روپے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت ہوگی۔ وہ 1 روپیہ سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے برابر جس قدر چاہے اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور کسی نے چند لمحے اللہ کے دین کے خاطر قربانی دی، لوگوں کو کچھ دینی تعلیم دیا، دین کے متعلق سے کچھ بتایا، علم سیکھا اور سکھایا، تو وہ چند لمحے ہو سکتا ہے اس کے بخشش کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ لیکن نیت اگر درست نہ ہو، ساری زندگی کا عمل بھی مردود ہوگا، دتکھارا جائے گا اور اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یوں ہی کوئی شخص اللہ کے راہ میں ہلکی سی بھی کوشش کرے، اللہ کے دین کی خاطر تھوڑی سی بھی محنت کرے، جد و جہد کرے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ محنت، وہ کوشش قابل قبول ہوگی۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اپنی جان تک بھی دے دی، اس کا مقصد صرف دنیاوی کوئی مقصد تھا، دنیا کی کوئی غرض تھی، تو پھر اس کو اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس حدیث کے تحت ہمیں سوچنا ہوگا، یہ ہمارا درس، صحیح بخاری کا یہ درس، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم حدیثیں پڑھیں، اس کا ترجمہ سن کے بات ختم کر دی جائے، بلکہ اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان احادیث کے ذریعے سے، حضور کے ان فرمانوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مومن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا ایمانی معیار کیا ہے، اسلام میں ہم کہاں تک کھڑے ہیں؟ تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اس کے لیے درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم علمی طور پہ اپنا تعلق جوڑے رکھیں، دینی معلومات سے ہم اپنے آپ کو بہرہور کریں اور دینی معلومات ہم تک پہنچیں۔ اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا عملی محاسبہ کریں۔ کوئی بھی حدیث آئے تو اس میں سب سے پہلے ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، میرے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، میں اس کے ذریعے سے کیا اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہوں، میرے علم کی کیسے اصلاح ہوگی، میرے عمل کی کیسے اصلاح ہوگی، یہ فکر ہونی چاہیے۔ یہ ہو تو پھر وہ مومن کی علامت ہے، ورنہ پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ قرآن و حدیث پہ بے شمار کام ہوا ہے، قرآن و سنت پہ کئی نہج پہ کئی انداز میں کام ہوا ہے۔ ابتدائی دور کے حالات یہ تھے، بڑی بنیادی بات ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، ذہن و دل پہ اس کو نقش کر لیں۔ قرآن اور سنت پر، قرآن اور احادیث پر کئی طریقوں سے کام ہوا ہے، لیکن ان کام کی نوعیتوں کا اگر آپ دیکھیں، تمام کو سمیٹ کر ایک جملے میں اس کو ادا کرنا چاہیں تو علمی طریقوں پر اس پر کام ہوا ہے، اکثر و بیشتر علمی طریقے سے اس پر کام ہوا ہے۔ قرآن پہ، تفسیر پہ مثال کے طور پہ ایک ایک لفظ کی تحقیق موجود ہے، اور ایک ایک لفظ کی قرأتوں کے متعلق سے تحقیق موجود ہے، اس کے فنی باریکیوں پہ تحقیق موجود ہے، الفاظ کی حقیقت پہ تحقیق موجود ہے، زبان کی باریکیوں پہ تحقیق موجود ہے، ادب میں، زبان کی فنی باریکیوں میں، ہر طرح کی تحقیقی باتوں میں، تمام طرح کی باریکیوں میں تحقیقات موجود ہیں۔ حدیث میں آ جائیے آپ، روایتوں کے متعلق سے، جو راوی ہیں ان راویوں کے متعلق سے، حدیث کی تفصیلات کے متعلق سے بے شمار تحقیقات موجود ہیں، اور انہی تحقیقات کو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس سے ایک منفی فکر یہ ابھری کہ لوگ یہ سمجھنے لگے دین اسی کا نام ہے کہ ہم قرآنی الفاظ کی باریکیوں میں لگے رہیں، قرآن کی فصاحت اور بلاغت میں الجھے رہیں، اور قرآن کے متعلق سے جو روایات ہیں، جو تحقیقات ہیں، علمی اور فنی باریکیاں ہیں، اسی میں اپنی زندگی صرف کر دیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا عمدہ کام ہے،
جس طرح سے بھی قرآن و حدیث کی خدمت ہو یہ یقیناً قابل قبول ہے، لیکن یہاں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہی سب کچھ نہیں ہے۔ حدیث کی لے لیں آپ، راویوں کی زندگیوں کے متعلق سے علماء نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی ہیں۔ راویوں کی تحقیقات کے متعلق سے ان کو صحیح یا ضعیف قرار دینے، ان کو قابل قبول یا مردود قرار دینے کے حوالے سے، ثقہ غیر ثقہ قرار دینے کے حوالے سے پوری زندگیاں لگا دی ہیں۔ تمام تحقیقات موجود ہیں، احادیث کے الفاظ پر، احادیث کے متن پر، حدیثوں کو جمع کرنے کے حوالے سے اس کے علمی فنی تحقیقات میں تمام تر کوششیں کر دی ہیں، لیکن سب سے قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اس لیے ہمارے سامنے پیش نہیں کیے گئے کہ ہم صرف ان کی فنی باریکیوں میں الجھ کر رہ جائیں، اصل مقصد تک نہ پہنچیں۔ یہ بات بالکل قابل توجہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت بڑا المیہ ہے، مدارس میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کے دروس ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ماشاءاللہ بعض جگہ پر ہوگا، ورنہ عام یہ ہے انہی فنی باریکیوں کے علاوہ کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث کا اصل مقصد کیا ہے، یہ دین ہمیں کیوں دیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ یہ جو محاسبے کا انداز ہے یہ انداز بہت کم نظر آتا ہے۔ یہ نہ ہو، یہ بنیادی مقصد نہ ہو تو پھر ساری علمی باریکیاں، وہ تمام چیزیں پھر وہ ادھوری نظر آئیں گی۔ یاد رکھیں، ہرگز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کوئی قرآن و حدیث کی فنی باریکیوں میں، علمی گہرائی اور گہرائیوں میں نہ پڑے یا ان کے لیے اپنا وقت نہ لگائے، یہ ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ سب کچھ یہی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں آپ، ھدی للناس یہدی للتی ہی اقوم، بے شمار آیات ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا کہ قرآن روایتیں اور لفظی تحقیقات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھے، اس کے فصاحت میں الجھ کر رہ جائے، اس کے لفظی باریکیوں میں الجھ کر رہ جائے اور اس کے پاس ہدایت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، وہ نہ خود اپنی ہدایت کی کوئی فکر کر رہا ہے، نہ دنیا کی ہدایت کے لیے اس کے پاس کوئی بات اس کے ذہن و دماغ میں ہے، تو پھر صرف یہ تحقیق اس کے کام نہیں آنے والی ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے ہمارے لیے نازل کیا گیا۔ یوں ہی احادیث کو اس لیے محدثین نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کر کے، اپنی زندگیاں قربان کر کے اس لیے محفوظ فرمائی ہیں کہ ان احادیث سے ہم ہدایت حاصل کریں، ان سے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی لے کر آئیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ اصل اہم مقصد ہے۔ یہ مقصد اگر نہیں ہے تو پھر قرآن و حدیث پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی قرآن و حدیث کا طالب علم ہے، ان سے ہماری ادباً گزارش ہے، ہم خود بھی اس حوالے سے سب کے برابر ہیں کہ ہم خود اپنی اصلاح کی ان احادیث اور آیات کے ذریعے سے کوشش کریں گے، اور ہر قاری، ہر طالب علم، ہر قرآن و حدیث کے سننے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ قرآن و حدیث میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس میں ہمارے متعلق سے کیا حکم ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو آگے جتنے دروس ہوں گے اس میں اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ ان حدیث میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اس پر توجہ دی جائے۔ اب آئیے اس حدیث کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث میں یہ جو کہا گیا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کہتے کسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل کی ساری بنیاد نیتوں پر ہے۔ یہاں اعمال کا لفظ بھی جمع استعمال ہوا ہے، نیت کا لفظ بھی نیات جمع استعمال ہوا ہے، یعنی پلورل۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ ظاہری طور پہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر عمل کی صحت کا اعتبار اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ اس کو علمی زبان میں عام خص عنہ الباس کہا جاتا ہے، یعنی
जैसे ज़ाहिरी तौर पे समझा जा रहा है वैसे नहीं है। हर अमल के लिए नीयत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ ख़ास मखसूस अमाल हैं उनके लिए नीयत की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजाहत हम इंशाअल्लाह ताला आगे करेंगे। तो ज़ाहिरी तौर पे ये समझ में आता है कि हर अमल के लिए नीयत की ज़रूरत है। यानी अगर उस अमल से उसका मकसद अल्लाह की रज़ा है तो उसकी सबसे ज़्यादा फ़जीलत है। कोई शख्स एक काम कर रहा है, उस काम के पसे पर्दा उस काम का मकसद उसका ये है कि मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के खातिर कर रहा हूँ, तो अब इस काम की सबसे ज़्यादा फ़जीलत है। इससे बेहतर काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स कोई काम कर रहा है, उसका मकसद ये है कि उसके ज़रिए से वो दुनिया की कोई मुबाह चीज़ हासिल करना चाह रहा है, कोई जायज़ मकसद उसका है, तो फिर वो काम मुबाह होगा, जायज़ होगा। और अगर वो चीज़ नाजायज़ है तो वो काम फिर नाजायज़ होगा। मकसद उसका नाजायज़ मकसद है, नाजायज़ इरादा है, उसके तहत कोई आम काम कर रहा है, तो उस नीयत की वजह से उसका वो काम भी नाजायज़ होगा। खुलासा कलाम ये है, जैसी नीयत होगी अमल का एतबार वैसे ही होगा। तो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आने वाला अमल कैसा ही क्यों ना हो, एतबार उसका नहीं है, उसकी नीयत का है। अब यहाँ ये बात भी ख्याल रखें कि ये जो अमाल होते हैं, उन अमाल के साथ नीयतों का जो ताल्लुक़ है वो हर अमल के साथ नहीं है, बल्कि जो मुबाह काम हैं, मुबाह कामों के साथ नीयत का ताल्लुक़ है। यानी जो चीज़ जिसके करने से ना सवाब है ना कोई गुनाह है, ऐसे कामों से नीयत का ताल्लुक़ है। यानी एक मुबाह काम है जिसका करना ना सवाब या न गुनाह, कुछ भी नहीं है, ऐसे मुबाह कामों से मुताल्लिक नीयत का ताल्लुक़ होता है। अगर कोई मुबाह काम अच्छी नीयत से करे तो वो मुबाह काम मुबाह से निकल करके नेक कामों में शामिल हो जाएगा, फिर उस काम के बदले उसको सवाब मिलेगा, वो काम इबादत कहलाएगा। अगर वो मुबाह काम कोई जायज़ काम कोई गलत नीयत के तहत करे, कोई गलत इरादे के तहत करे, तो फिर वो जायज़ काम भी नाजायज़ हो जाएगा, उसका बदला भी उसको गुनाह की सूरत में मिलेगा। तो नीयत का ताल्लुक़ एक तो मुबाह कामों से है, एक नेक कामों से भी नीयत का ताल्लुक़ है। यानी कोई छोटी सी नेकी है, वो बहुत अच्छे इरादे से उसने अंजाम दिया, तो आम छोटी सी बात का भी बहुत बड़े से बड़ा उसको सिला और बदला मिल सकता है। एक मामूली सा काम भी वो खालिसतन अल्लाह के लिए करे तो उसका भी अल्लाह की बारगाह में बहुत मकाम व मर्तबा है, बहुत क़द्र मंजिलत उस काम की भी होगी। खुलासा कलाम ये है, नीयत का ताल्लुक़ नेक कामों से है, मुबाह कामों से है। याद रखें, हराम या मकरूह कामों से नीयत का ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई नाजायज़ काम करे फिर ये कहे कि मेरी नीयत तो अच्छी थी, ये नीयत उसकी काबिल कबूल नहीं होगी, बल्कि उसका अमल देखा जाएगा। कुरान और हदीस के ज़रिए से दीन में जो चीज़ें वाज़ेह तौर पे नाजायज़ हैं, हराम हैं, उन चीज़ों के लिए नीयत नहीं देखी जाएगी। मिसाल के तौर पे कोई शख्स शराब पिए, उसके बाद ये कहे कि भाई मैंने शराब इसलिए पी कि बदन में दर्द था, पूरा बदन जो है चूर चूर हो रहा था, अल्लाह की इबादत करने, बंदों के हुकूक अदा करने में मुझे तकलीफ़ हो रही थी, उनके हुकूक की सही तौर पे अदायगी नहीं हो रही थी, तो मैं अपनी इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए मैंने शराब पी है। तो उसकी इस नीयत का एतबार नहीं होगा। शराब पीना चूँकि शरीयत में हराम है, तो इस ज़ाहिरी अमल का एतबार होगा। तो याद रखें, नीयत का ताल्लुक़ मुबाह कामों से है और अच्छे कामों से इसका ताल्लुक़ है। अच्छे काम और अच्छे हो जाएंगे। आम छोटी नेकी वाले काम उनके बड़े से बड़े बदले उस काम के बदले मिल सकते हैं, लेकिन हराम कामों के साथ नीयत का ताल्लुक़ नहीं है। नीयत का माना यह है, अज़्म मुसम्मम, क़सद मुसम्मम को नीयत कहते हैं। यानी पुख्ता इरादा, पक्का इरादा जो होता है
اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور اس عمل کے لیے تحریک کرنا، ایسا ارادہ کہ عمل کے لیے ابھارے، وہ اس ارادے کا نام نیت ہے۔ حدیث میں پہلا جملہ یہ ہے کہ اعمال کا مدار صرف نیتوں پر ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے ہر شخص کے عمل کا ثمرہ، ہر شخص کے عمل کا بدلہ وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ظاہری طور پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلے جملے میں اس پر تنبیہ کی گئی کہ اعمال پر ثواب اور عذاب کا دار و مدار ان اعمال کی نیت پر ہے۔ عمل کا ثواب یا عذاب، اس کی جزا بدلہ جو بھی ہوگا نیت کے مطابق ہوگا، جیسے نیت ہوگی ویسے بدلہ ہوگا۔ نیک نیت تھی تو بدلہ اچھے میں ملے گا، بری نیت تھی تو بدلہ برائی کے ساتھ ملے گا۔ پہلے جملے سے یہ بتانا مقصد تھا، اور دوسرے جملے میں اس پر تنبیہ ہے کہ اعمال میں مقدار کا تعین ان کی نیات سے ہوتا ہے۔ اعمال میں جو مقدار کا تعین ہوتا ہے وہ نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی عمل کا جو ثواب ملتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے یا عذاب ملتا ہے، وہ ان کی نیتوں کے مطابق ملے گا۔ بہت زیادہ اچھی نیت تھی تو چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی بہت زیادہ بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر عام کام تھا لیکن نیت بہت زیادہ خراب تھی تو اس کا صلہ بھی اس کو بہت زیادہ خراب ملے گا، بہت زیادہ عذاب ملے گا۔ تو نیت کے مطابق اعمال میں مقدار کا تعین ہوتا ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی اسی مقدار میں اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ پہلی بات میں یہ بتایا گیا کہ عمل کرنے کے بعد اس کا ثواب یا عذاب نیت کے مطابق ہوگا۔ دوسرے میں یہ بتایا گیا کہ اعمال کا تعین ان کی نیات سے ہوتا ہے، یعنی کوئی عمل بڑا یا چھوٹا ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ نیتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا کام ہو، معمولی سا کام ہو، نیت اگر عظیم ہے تو وہ چھوٹا سا کام بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہی وجہ ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہ جو بندوں کے اعمال میں فرق ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ بندوں کے اعمال لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں۔ عام لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ بھی وہی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی نماز پڑھتے عبادت کرتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ زندگی بھر عبادت کرے تو کیا صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صحابہ کی نیت اس قدر خالص تھی کہ اب ان نیتوں کے مقام و مرتبے تک بعد والوں کی کسی کی نیت نہیں پہنچ سکتی۔ جب ان کی نیت کے مرتبے تک دوسروں کی نیت نہیں پہنچ سکتی تو پھر اعمال کا بدلہ بھی ان کے اعمال کے بدلے کے مطابق نہیں ہوگا، تو پھر برابری کیسے ہوگی؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے کسی کو تم طعنہ و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی ان کو گالی گلوچ کے ساتھ، معاذ اللہ برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ مت کرو۔ یہ صحابہ وہ ہیں، یہ اگر مٹھی بھر جو خیرات کر دے اللہ کی راہ میں، بعد میں آنے والے احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کریں تو خدا کی قسم وہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اس مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نیت میں جو اخلاص تھا وہ اخلاص بعد والوں میں اس پائے کا اخلاص نہیں آ سکتا۔ جب نیت میں وہ اخلاص نہیں آ سکتا، نیت کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس نیت کی بنیاد پر جو جزا ملتی ہے، جو جزا ملتا ہے اور جو بدلہ ملتا ہے، وہ بدلہ بھی اس مقام پہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کے اعمال کے برابر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی صحابی ایمان کی حالت میں چند لمحات ایمان کی حالت میں گزارے، بعد میں آنے والا بچپن سے لے کر مرتے دم تک 100 سال پوری عبادت میں گزارے تو اس کی وہ 100 سال کی عبادت صحابہ کی ان چند لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
تو نیت اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ کوئی ایک عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس ایک عمل کے ساتھ ساتھ وہ کئی اعمال کی نیت کر لے، ہر نیت کے بدلے اس کو ثواب ملے گا۔ بہت ساری ایسی نیتیں ہیں نہ کرنے کے باوجود بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں کہ مومن کا ارادہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن جو پختہ ارادہ کرتا ہے اس کا یہ پختہ ارادہ کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ دیکھیے ہم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، پختہ ارادہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے صرف ایسا نہیں کہ کوئی خواب خیال میں کوئی ڈلمل سا ارادہ کر لیا، کوئی ناپختہ ارادہ کر لیا تو اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ بالکل پختہ ارادہ کرنے کا کسی نے عزم کر لیا، نیت کر لی، تو اس پختہ ارادہ کرنے کا ثواب اس کے عمل سے بہتر ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کسی نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کسی غریب کو اتنے پیسے دیں گے، وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی محتاج آئے تو وہ بالکل اپنے پیسے اس کو دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی نہیں آیا، نہیں ملا، اس نے ان پیسوں کو اللہ کے راہ میں خیرات نہیں کیا، تو اب یہ عمل تو نہیں ہوا لیکن نیت کی بنیاد پر اس شخص کو اس عمل کا برابر ثواب ملے گا۔ اسی کے متعلق سے یہ حدیث ہے کہ عمل کرنے سے جتنا ثواب عمل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے، نیت صحیح ہو نہ ہو، ثواب ملے نہ ملے، لیکن صحیح نیت اگر ہوگی، درست نیت اگر ہوگی تو عمل نہ بھی کرے تو اس نیت کا ثواب اس کو ملے گا۔ یوں ہی بے شمار کام ہو سکتے ہیں، دن اور رات میں ہم اٹھتے بیٹھتے بے شمار اچھی نیتیں کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اچھی نیتیں کر کے ہم اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی کرنے کا موقع نہ بھی ملے تو صرف نیت کی بنیاد پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اس کی ایک ہم مثال عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک شخص گھر سے نکلا مسجد کے لیے، اب وہ مسجد جا رہا ہے، گھر سے نکلتے نکلتے اس نے یہ نیت کر کے نکلا کہ ہم یہ جو مسجد جا رہے ہیں، راستے میں کوئی محتاج نظر آئے، ضرورت مند نظر آئے تو ہم اس کی ضرورت پوری کریں گے، کوئی بوڑھا ضعیف شخص نظر آئے تو ہم اس کو سڑک پار کرائیں گے، کوئی چیز راستے میں گری ہو تو لوگوں کو تکلیف دینے والی ہو تو ہم اس کو راستے سے ہٹائیں گے، اور جو لوگ راستہ نہیں جانتے ہم ان کو ان کے راستے تک، ان کی منزل تک پہنچائیں گے۔ اس طرح جتنے اچھے کام نیک کام ہو سکتے ہیں ان تمام کی نیت کر کے وہ مسجد کے لیے نکلا، گھر سے باہر قدم رکھا، گھر سے لے کر کے مسجد تک جتنی چیزوں کی اس نے نیت کی تھی کوئی کام اس کے سامنے پیش نہیں آیا، کوئی کام کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا، لیکن نیتیں سب اس نے برابر کی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک معاملہ بھی پیش آتا ضرور وہ عمل کرتا، لیکن موقع نہیں ملا تو اس نے عمل نہیں کیا۔ تو اب کام تو ایک ہی ہو رہا ہے، گھر سے مسجد جانا، لیکن جتنی اس نے نیت کی تھی، مثال کے طور پہ 100 نیتیں کی تھی تو 100 نیتوں کا ثواب اس کو ملے گا، اگرچہ اس کا عمل اس نے کچھ نہیں کیا، صرف نیت کی بنیاد پر اس کا ثواب ہوگا۔ صحابہ، ابھی میں نے جو مثال دی ہے کہ چند لمحات بھی صحابی کے ہوں تو وہ بعد میں آنے والے کسی مومن کے 100 سالہ زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 100 سالہ زندگی ان لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت، جس وقت اس صحابی نے، کسی بھی صحابی نے جو کلمہ پڑھا تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ جب تک زندگی وفا کرے گی ہم اسلام پہ قائم و دائم رہیں گے، اللہ کے تمام احکام پہ عمل پیرا رہیں گے، حلال و حرام کی تمیز کریں گے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پہ عمل کریں گے، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں گے۔ تو یہ ساری نیتیں زندگی بھر کی ان کی تھی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی تو ان کا وصال ہو گیا۔ لمحات کم ہونے کے باوجود بھی نیت پختہ ہونے کی بنیاد پر ان کو ان کے عمل کا بدلہ ملتا ہے۔ اب نیت کے متعلق سے ائمہ اکرام کا مختلف نظریہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا الگ نظریہ ہے کہ نیت کہاں قابل قبول ہے، کہاں قابل قبول نہیں ہے، کن اعمال میں نیت ضروری ہے، کن میں نہیں ہے۔
اس کے متعلق سے علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یعنی تینوں اماموں کے نزدیک شریعت میں کوئی عمل اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب اس عمل میں عبادت کی نیت کی جائے۔ کوئی بھی عمل اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب کہ وہ عمل عبادت کی نیت سے کی جائے تو وہ عمل معتبر ہوگا، وہ عمل نیک عمل کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت نہ ہو، صرف کتنا ہی عمل کر لیں تو ان تینوں اماموں کے مطابق وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ امام اعظم کے نزدیک تمام اعمال کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، ہر کام کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض کام نیت کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ فرمایا اعمال مقصودہ نیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ ایک اکثری قاعدہ ہے یہ کہ جو در حقیقت اسلام کو مقصود ہیں، جو در حقیقت جن اعمال کو کروانا اسلام چاہتا ہے، ان اعمال کے لیے نیت ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے۔ نماز یہ عمل مقصود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اسلام کو یہ عمل مقصود ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ تو ان اعمال کے لیے نیت ضروری ہے۔ یہ بذات خود شریعت کے لیے یہ اعمال مقصود ہیں، اور کچھ اعمال مقصودہ نہیں ہوتے، ان اعمال مقصودہ کے ماتحت ہوتے ہیں، ان اعمال کے تابع ہوتے ہیں، ان اعمال کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال جیسے وضو ہے، یہ عمل مقصود نہیں ہے۔ وضو بذات خود مقصود نہیں ہے کہ وضو کرنا کوئی مقصد ہو کہ آپ رات دن بیٹھ کر ہاتھ پیر دھوتے رہے، منہ دھوتے رہے، اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود نماز ہے۔ اصل شریعت آپ سے جو کروانا چاہتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے وضو کو مشروع کیا گیا، یعنی نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وضو بذات خود شریعت کے لیے مقصود نہیں ہے، تو وضو کو اعمال غیر مقصودہ کہیں گے، نماز کو عمل مقصود کہیں گے۔ جو چیز عمل مقصود ہے اس کے متعلق سے امام اعظم کہتے ہیں کہ ان تمام اعمال میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، طواف میں، ان تمام اعمال کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور جو اعمال مقصودہ نہیں ہیں جیسے وضو ہے، غسل ہے، ان میں نیت ضروری نہیں ہے۔ بغیر نیت کے بھی یہ کام ہو جاتے ہیں، یہ کام قابل قبول ہوتے ہیں، ان میں نیت ضروری نہیں ہے۔ کر لی تو بہتر ہے، نہ کی تو یہ عمل تو ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو ان تمام باتوں میں، ان دونوں مذہبوں میں فرق ظاہر کر دیتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بغیر نیت کے وضو کیا، کسی نے بغیر نیت کے وضو کیا اور وہ وضو کر لیا تو امام اعظم کے مطابق اس کا وضو ہو گیا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کہتے ہیں اس کا وضو نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی، جبکہ ہمارے نزدیک ہو گیا۔ امام اعظم نے یہ جو کہا ہے کہ اعمال غیر مقصودہ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بڑے ٹھوس دلائل کی بنیاد پر آپ نے یہ کہا ہے کہ کئی ایسے اعمال ہیں جو نیت کے بغیر بھی مکمل ہوتے ہیں، آپ نے کہا ہے۔ اس کے متعلق سے مزید وضاحت انشاءاللہ وہ کون سے اعمال ہیں جو نیت کے بغیر بھی مکمل ہو سکتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، بڑے ٹھوس دلائل امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہیں، جس کی بنیاد پر آپ نے اتنا بڑا اختلاف کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں ان اعمال کے متعلق سے مزید تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فہم دین ہمیں نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔